دعا کی حقیقت، ریالٹی آف پریئر۔ دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، التجا ہے، دعا پکار ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا توسل ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دست نیاز کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و خوار، عاجز و ناتواں اور خالق کو صاحب اختیار، مالک حقیقی اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس ذات عظیم سے ربط قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح اور دل قرار پکڑتے ہیں، دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ناپید ہو جاتی ہے۔ محویت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فریاد سن لی ہے، سہارا دے دیا ہے، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں معجزاً پاتا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ طریقے مختلف ہیں مگر دعا ایک ہے۔ ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے، یہ سرشت ہے۔ جب بھی انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی رستہ اسے دنیا میں سجھائی نہ دیتا ہو اور نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہو، تو وہ اس دنیا سے ماورا کسی عظیم ترین بیرونی طاقت، آؤٹ سائڈ ایجنسی سے مدد چاہتا ہے، جسے ہر انسان اپنے اپنے کلچر اور مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کے روتے ہوئے سوال کرتا ہے، کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے۔ شدت غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسمان کو اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنے اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی ہے، ایک کوالٹی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدھا ہو جانا ہے۔ یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے گی، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% اللہ انسان کو جواب دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں۔ انسان سے ایسے بات کرے جیسے آواز کے توسط سے کوئی دوسرا انسان اس سے بات کرتا ہے، یہ خدائی منصب کی شایان شان نہیں ہے، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسانوں سے نشانیوں یا سائنس کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف یا فارمیلٹی کے طور پر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لمبی مدت کی دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے دے، میرا کاروبار پھیلا دے۔ یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں اور جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے کہ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگی جائے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا، اسی طرح عشاء کی نماز میں
صبح درپیش کسی مسئلے پر اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات اپنی قبولیت میں رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگ لینے کے بعد غافل نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس دعا کی مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر دعا کی مدت مختصر ہو اور مثال کے طور پر ہر روز 2-3 دعائیں مختصر مدت کی مانگی جائیں تو 100% امکانات ہیں کہ ان دعاؤں کے پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ ہر دعا قبول ہے۔ کسی کام کی دعا کی جائے اور وہ انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کام کا نہ ہو پانا بھی اپنی اصل میں اس دعا کی قبولیت ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کوئی تذبذب ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کو یہ کہہ دینا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے ورنہ مت کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مانگنا ہے اسے پہلے عقل پر پوری طرح پرکھ لیا جائے، پھر پورے یقین سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کسی بھی کام کو کر ڈالنے سے ہرگز عاجز نہیں۔ ایسی دعا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے کر دے ورنہ مت کر، یہ استخارہ ہے۔ یہ دعا سے مختلف ہے۔ استخارہ مانگنا نہیں بلکہ مشورہ کرنا ہے۔ برسبیل تذکرہ استخارہ صرف ایک ہے، اور وہ استخارہ کی مسنون دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت، بشرط یہ کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ آپ کو اسکرین پر استخارہ کی دعا نظر آ رہی ہے۔ یہ دعا اور اس سے آگے آنے والی ساری مسنون دعائیں اگر آپ چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے ان کے اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ بعد میں ان دعاؤں کو دیکھ کر پڑھ سکیں۔ دعا استخارہ: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ وآجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں، اور میں تیرے بہت زیادہ فضل سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام حاضل امر کی جگہ کام کا نام لینا ہے، میرے دین، میری معاش، دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے جلد یا بدیر، تو پھر تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام حاضل امر کی جگہ کام کا نام لیں، میرے دین، میری معاش، دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے جلد یا بدیر، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بہتری اور بھلائی مقدر کر دے چاہے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مع الفتح میں کتاب الدعوات حدیث نمبر ہے 6382 اور ابو داؤد میں 1/568۔ استخارہ میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ خواب میں اشارے وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ لغویات ہیں، خود ساختہ استخارے ہیں۔ استخارہ صرف مسنون ہے کہ جب کسی تذبذب والے مسئلے پر استخارہ کی دعا پڑھتی تو آگے اللہ کا کام ہے، اس کام میں اگر انسان کی بہتری ہوگی تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔
استخارہ جو کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ دعا اور استخارے کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا ہے؟ کون سا ایسا بھکاری کسی نے دیکھا ہے جو اس بات پر متذبذب ہو کہ جو وہ مانگ رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے، جو مانگنا ہے پورے ارادے سے، ول سے مانگنا چاہیے، اور پھر دعا کی قبولیت کا ایسا یقین ہونا چاہیے جتنا اپنی موت کا ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا اپنا اندھا پن ہے کہ اسے دعا کی قبولیت کا عمل یا پروسیس دکھائی نہ دے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے، انفلوئنس کر سکے۔ یہ صرف دعا ہے جس کی قبول کیے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کی تقدیر میں اس انسان کی خواہش پر رد و بدل یا موڈیفیکیشن کرتا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ دعا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کے حالات، واقعات، اس کی ذہنی حالت اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر محسوس انداز سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو بسا اوقات مانگنے والے کا سارا ماحول، حتیٰ کہ زندگی بھی بدل دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے بنا سوچے سمجھے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بندے کی خالق تک رسائی کا ذریعہ ہے، یہ ذاتی دعا ہے جس کی بات ہو چکی ہے۔ اب بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سند قبولیت مستور ہے، اتھینٹسٹی ہے۔ انہیں اپنی ذاتی دعا میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء کرام کی بہت سی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ دعائیں لازمی صبح و شام اور نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے کہ بے شمار ایسی ضروریات اور مسائل ہیں جن کا انسان کو خود ادراک نہیں ہے۔ یہ دعائیں در پردہ ان تمام مسائل، مصائب اور آلام سے انسان کو بچاتی ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1552، حدیثنا عبید اللہ بن عمر، حدیثنا مکی بن ابراہیم، حدیثنی عبداللہ بن سعید، ان سیفی مولا الافلح المولا ابی ایوب، ان ابی الیسر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ ترجمہ: اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بڑا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آ جائے۔ اس طرح دعاؤں کی اور بہت سی اقسام ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران کرنے میں اس کی بے پناہ مدد کرتی ہیں، جیسے سورۃ آل عمران آیت 8: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 87: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص آیت 24: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ ابراہیم آیت 11:
لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ ترجمہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ سورۃ مریم آیت 4، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت 201، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورۃ البقرہ آیت 250، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ سورۃ الاعراف 23، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 25-28، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ سورۃ الفرقان آیت 74، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ترجمہ، ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ سورۃ الانبیاء آیت 83، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، مجھے روگ لگ گیا ہے حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ تحریم آیت 11، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ترجمہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنا۔ اس طرح بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو حضور پاک نے خود بھی پڑھی ہیں اور ہمیں بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چند مسنون دعائیں دیکھ لیں۔ صبح و شام کی خاص دعا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی ناگہانی بلا نہ پہنچے گی۔ ترمذی 3388، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور سننے اور جاننے والا ہے۔ سوتے وقت تکبیر و تسبیح پڑھنا۔ ہم نے سلیمان بن حرب سے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان کے حکم بن اینیا نے ان سے، ابن ابی لیلہ نے ان سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہا کہ ان کے ہاتھ مبارک کو صدمہ پہنچتا ہے، تو نبی کریم کی خدمت مبارک میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم اس وقت تک بستروں پر لیٹ چکے تھے، میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو،
یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 6318 ہے۔ اپنے حالات کے مطابق دعائیں منتخب کر کے روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا بہت ہی خیر اور خوبی کا باعث ہے۔ دعا کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے۔ بے شمار ایسی خوبصورت دعائیں قرآن و حدیث میں جواہرات کی طرح چمکتی ہیں، لیکن طوالت کے اندیشے کی وجہ سے تمام دعاؤں کا لکھنا ممکن نہیں۔ بہرحال ذرا سی کوشش سے ہر قسم کی دعا قرآن و حدیث میں آپ کو موجود ملے گی۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے کردار کی بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے سے ہی دیر پا اور مؤثر ترین نتائج کی امید رکھی جا سکتی ہے۔